کنگ بابر کا مکہ چلے گا یا بازی لے جائیں گے؟ انتظار کی گھڑیاں ختم، پی ایس ایل 11 کا فائنل زلمی اور کنگز مین ٹکرائیں گے۔ پشاور زلمی کا ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ۔ شائقین کرکٹ پرجوش، قذافی اسٹیڈیم جیم پیک۔ کنگ بابر کی ٹیم فتح کا جشن منائے گی یا بازی حیدرآباد کنگز مین لے جائے گی؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کی رنگینیاں، شائقین نے شاندار اختتامی تقریب سے لطف اٹھایا۔ ٹرافی کی رونمائی ہوئی، سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اور ایشین بریڈ مین ظہیر عباس نے ٹرافی اٹھائی۔ معروف گلوکاروں کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا، علی عظمت، عارف لوہار نے آواز کا جادو جگایا۔ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی، ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلخ ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا بڑا بیان، کہا کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد بحری ڈاکو ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں، ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج کے تیور تیز، جنوبی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچا، محسوس 44 ڈگری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر کل تک بدستور برقرار رہے گی۔ شہر میں کل پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی کے شدید گرم موسم کے باعث مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 47 اور سکھر میں 45 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں موسم معتدل رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے بین الاقوامی حالات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب ایسی پالیسیاں بنائیں کہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے اور عوام کی مشکلات کم ہوں۔ I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir. ایران کی تازہ ترین تجاویز پیش کر دی گئی ہیں۔ نئی تجاویز کا جلد جائزہ لوں گا۔ ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب تک ایران نے اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ ایران سے ہماری مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ابھی ختم کر دیں تو تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ چند سال بعد دوبارہ جنگ کے لیے جائیں۔ ایران کی ناکہ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے، ناکہ بندی فرینڈلی ہے۔ ایران مذاکرات سے قبل امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا، شرائط میں نرمی کر دی، موقف اختیار کیا کہ اگر امریکہ حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل ایران کی نئی تجاویز کی تفصیلات سامنے لے آیا، لکھا کہ نئی تجویز میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات پر بات چیت کے بدلے امریکی پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے بھی آمادہ ہو گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، واشنگٹن پر منحصر ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا محاذ آرائی کا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر امریکہ کے رد عمل کا انتظار ہے۔ ایران ہر قسم کی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے کھلے عام ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطگی کا اعتراف کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو خود بحری قزاق قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے ڈٹائی سے کہا کہ امریکہ قزاقوں کی طرح کام کر رہا ہے، یہ کوئی زبان پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا صدر ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے خلاف اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اعتراف ہے۔ بین الاقوامی برادری اور UN سیکریٹری جنرل کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کی کوشش کو سختی سے مسترد کریں۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل سردار جعفر اسدی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کسی بھی نئی امریکی مہمجوئی کے لیے تیار ہے۔ جنرل اسد نے کہا کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا اور تنازع کا امکان موجود ہے۔ نہ صرف ایرانی مسلح افواج اور عوام بلکہ وہ سیاسی گروہ بھی جن میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا آج متحد ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر فضائی بمباری، کئی گھروں کو نقصان پہنچا اور 3 افراد شہید ہو گئے۔ 17 اپریل کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جب ریحان، بسلائے اور جزین کے علاقے سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے قریب بھی حملہ رپورٹ ہوا، جبکہ سرحدی گاؤں خیام میں گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. خطے میں پاکستان کا کردار نمایاں، قیام امن، علاقائی استحکام اور نیٹ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کی پہچان اجاگر۔ مارکہ حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا اور دنیا نے پاکستان کی سفارتی اور دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر دعویٰ کمزور پڑ گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا ضامن ہے۔ Justified actions and unilateral measures announced by the Indian government on 23rd April, followed by belligerent public statements, have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت سے قبل ہی اس کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کیے اور خبردار کیا کہ کسی بھی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اقوام متحدہ کی ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہیں۔ ہر سانس صرف سانس نہیں، یہ اس وطن کی حفاظت کا قرض ہے جو وہ ہر لمحے ادا کرتا ہے۔ سرحدوں پہ کھڑا ہر جوان صرف ایک سپاہی نہیں، وہ قوم کی امید ہے، وہ ہمارے کل کا نگہبان ہے۔ ہم نے بنیاد مرصوص میں دیکھا کہ ہمارے جوان کیسے ڈٹے رہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر کیسے ثابت قدم کھڑے رہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے عوام نے بھرپور قومی جوش و ولولے کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ شہریوں نے کہا کہ پوری قوم اور مسلح افواج کے درمیان مثالی یکجہتی قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ یہ اتحاد ہمارے اجتماعی شعور، قومی غیرت اور عزم صمیم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور لاہور کی زیر تعمیر عمارت میں لفٹ گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ واقعہ لبرٹی کے قریب پلازا میں پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزدور کام کر رہے تھے کہ لفٹ گر گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔